كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا في العلم. قرآن کی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کی، بہت ہی مبارک کتاب ہے، بہت ہی مبارک کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیات پر غور کریں. لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیات پر غور کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور آپ ذکر کریں، یاد کریں، نصیحت حاصل کریں. اور اولو الالباب یہ کام کون کرے گا؟ اولو الالباب بولتے ہیں عقل والے. عقل والے ہم سب جانتے ہیں کتاب بہت مبارک ہے. ہم جو مبارک سمجھتے ہیں، ہمارے دل میں جو بھی آئیڈیاز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتاب مبارک ہے، تو ہم اس کو کس سینس میں لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، کتاب کی مبارک کی جب بات ہوتی ہے، اس کتاب کی مبارک کا جس دن اس کو نازل کیا گیا وہ سب سے بہترین رات کہلائی. جس دن نازل ہوئی وہ سب سے بہترین رات ہوگی. اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ سب سے بہترین مہینہ ہو گیا ہمارے لیے. اور جس نبی پہ نازل ہوئی وہ سب سے بہترین نبی قرار پائے. اور جن شہروں میں اترا ہوئے وہ سب سے بہترین شہر قرار پائے. اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور جب تک عمل کیا، یعنی کہ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور جب تک ان کے پاس قرآن رہا، قرآن کی تعلیمات رہیں، وہ لوگ جو ہے حکومت کی انہوں نے، اور سربلندی رہی اسلام کی. اور جب قرآن کو چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوا؟ قرآن کو جب چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو چھوڑ دیا. آج ہم سب کیا ہیں؟ تفرقے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کتاب کی مبارک کس لیے ہے؟ مبارک ہے تو ہمیں اس کے لیے، مبارک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مبارک تو ہے، ہم سمجھتے ہیں مبارک ہے، سب کچھ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لیدبروا آیاتہ، کیا کریں آپ؟ پہلی چیز کیا کریں؟ غور و فکر کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں. اب ہمیں آیات کا مطلب نہیں پتہ، ہمیں ان کی آیات کا، ہم جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہم اس کے آیات کو نہیں سمجھتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کریں؟ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. آگے وَلِيَتَذَكَّرَ، تو کیا کریں؟ یاد کریں اور ذکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس پر عمل کریں. یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہمارے لیے قرآن جو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے آج کے ماحول میں ہم نے کچھ قرآن کا حصہ یاد کر لیتے ہیں اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کے لیے، جس سے ہم نماز پڑھ سکیں. کہ ہم نے جیسے نماز کو سکھایا کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. نماز ہے کیا؟ ایک عام سے سوال کیا جائے، نماز کیا ہے؟ فریضہ ہے، فرض ہے آپ پر نماز پڑھنا. آپ کے اوپر 5 ارکانوں میں سے ایک سب سے پہلی اس کی پوچھ ہوگی نماز کی. لیکن نماز اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. ایک ربط ہے نا، ایک ربط ہے جو کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان قائم ہوتا ہے. اس دوران جب ہم اللہ اکبر کر کے تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ معاملے میں، کیا ہم آیات جو ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو ہم سمجھتے ہیں یا ان پر غور کرتے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس آج ہماری جو دوڑ ہے، ہماری دوڑ کیا ہوتی ہے؟ بس ہم چلو دنیاوی دینی لحاظ سے جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، ایسے ہی. لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ نماز کے اندر ہم پڑھ کیا رہے ہیں
اور وہ نماز ہمیں کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. اگر آپ کو نماز غلط چیزوں سے، غلط خواہشات سے، فحش کاموں سے اگر نہیں روکتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے. تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے تو ہمارے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سب سے پہلے نماز پہ غور کریں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کم از کم اس کی آیات پر تو غور کریں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آئے. ہمیں وہی نہیں سمجھ میں آتا تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اللہ سے رابطہ کیسے قائم کریں. پچھلی مجلس میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ہم نے وہ سیکھا تھا. اس کے اندر ایک حدیث کو میں بیان کرنا بھول گیا. سورہ اس میں جو ہے حدیث قدسی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم پہ پڑھتے ہیں نا ہر آیت، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو ہماری کوشش آج کے ماحول میں کیا ہے؟ اگر ہم نماز سے جڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے حالات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی نمازوں کو صحیح کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں آتا تو سیکھیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری اولادوں کو آج کل قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ہم کتنا پڑھتے ہیں یہ سوچیے. اور جتنا پڑھتے ہیں کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم صرف بس تلاوت؟ ہر لفظ پہ نیکی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی بھی شک نہیں، دو رائے ہے ہی نہیں کہ نیکی نہیں ہے. اس کو پڑھنے پہ نیکی تو ہے، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اور سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر ملنے والا نہیں. ہماری زندگیاں سنوریں گی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابیاں ملیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے، تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن سے جڑیں گے. ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے. ہر قدم پر ہم جو ہے چلیں گے، ایسے چلیں گے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم قرآن نے یہاں پر روکا ہے تو یہ رک جاؤ. قرآن میں میرے خیال سے ایک واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے اندر ہر چیز بیان کر دی گئی. تمام دین میں آپ اور بھی دین سمجھ دیکھ لیجئے، یعنی کہ ہمارے دین میں کیا چیز ہے؟ صرف دین کے حد تک ہے، بس نماز ہے. اس کے بعد ہماری جو کاروباری زندگی ہے یا باہر کی زندگی ہے اس میں ہمارا کتاب عمل نہیں کرتی. قرآن ہمارا کچھ نہیں تو ہمیں بتاتا. جو ہماری نجی زندگی ہے اس پہ قرآن کچھ ہمیں ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم سے نہیں کرتا. یا صرف ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، کافی ہے 5 ارکان؟ کیا خیال ہے کافی ہیں؟ نہیں. ہماری پوری زندگی جو ہے، ہمارا چلنا بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے قرآن. اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کس نہج پہ گزرے گی، کیسے گزرے گی. عبد بنایا گیا نا ہمیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ عبد کا مطلب اور بھی کچھ ہوتا ہے. ایک تو بندہ ہوتا ہے اور بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے عبد کے. ہے کسی کو غلام؟ عبد کا مطلب غلام بھی ہے. اب غلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اپنے مالک سے ہٹ کر کوئی بھی کام، جیسا مالک بولے گا اس کو ویسے ہی کرنا ہے. تو ہماری زندگی کی بھی کوشش کریں کم از کم ہم قرآن سے جڑ کر رہیں، اور جب تک ہم سیکھ نہیں جاتے نیت کریں کہ ہم سیکھیں گے. آج مجلس میں اٹھے بیٹھے کہ ہم نیت کریں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، اس کی آیات پر غور کریں گے. کم از کم اتنا قرآن تو سیکھیں کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو ہمیں کم از کم سمجھ میں آئے. جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو تو ہم سمجھ کر پڑھیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ قرآن انسٹرکشن ہے نا. یہ لیدبروا آیاتہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے آپ کو. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اس کی آیات پر غور کیجئے، اس کی آیات پر غور کیجئے. اس کے ترجمے پہ غور نہیں کر سکتے. آپ 4 ترجمے قرآن اٹھائیں گے، چاروں کے ترجمے الگ الگ ہوں گے. ایکسیپٹیبل ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہمیں اس کی آیات، ہمیں عربی کی آیات سیکھنی ہے. اس کے قرآن کی
سمجھ کر پڑھنا ہے، اور سمجھ کر جب پڑھیں گے تو ہمیں اس کی آیت پر غور بھی کر سکیں گے اور اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، روز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب قرآن سے جڑ جائیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ قرآن جو ہے آخرت میں ہمارے لیے، اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا آخرت میں؟ سایہ، سفارشی بن کے آئے گا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اگینسٹ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے۔ اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا سنا یا اللہ ہم پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے آخرت میں ہمیں جو ہے جب ہم آخرت میں جائیں تو قرآن ہماری سفارش کرے کہ یہ بندہ دنیا میں ہمیں اس نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تمام محلے میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری ختم فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اہل محلہ میں تمام لوگوں کو خوشی نصیب فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ ربنا زدنا علما واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔